کبھی ہمیں روٹی میں اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ہمیں درخت کاٹتے ہیں تو اس درخت کے اندر ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بادلوں میں ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کسی پھل کو کاٹتے ہیں اس کے اندر ہمیں اللہ محمد دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی درخت کے پتے کے اوپر ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں ہمیں گنبد خضرا چھپا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہیں پر ہمیں کعبہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جہاں پر دو تین آڑے ٹیڑے نشان لگے ہوئے ہیں، اگر کسی چیز پر نشان لگ جائے، اور روٹی جو ہوتی ہے اس کو جب سیکا جاتا ہے، جب وہ سکتی ہے روٹی تو کہیں سے جل جاتی ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں، نشان ہو جاتے ہیں، وہیں ہمیں کعبہ نظر آنے لگتا ہے، وہیں ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ نیا یہ معاملہ جو چلا ہے کہ ہمیں بوتل میں کعبہ نظر آ رہا ہے، بوتل میں ہمیں مینار نظر آ رہے ہیں، ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ہمیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کا، مسلم سوسائٹی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو سب سے بڑا درد ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم اتنی جلدی قرآن کی بات پر، حدیث کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں جتنی جلدی ہم خرافات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خرافات کو ہماری عوام جتنی جلدی ایکسیپٹ کرتی ہے، اتنی جلدی نہ وہ قرآن کی بات کو قبول کرنا چاہتی ہے، نہ حدیث مبارکہ کی بات کو اتنی جلدی وہ قبول کرتی ہے۔ قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث پاک کو جاننے والے، حدیث کا مفہوم جاننے والے، قرآن کا ترجمہ بتانے والے، یہ علماء، یہ خطبہ چلا چلا کر بتا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر یہ آیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ نے دنیا کو ایسے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی اگر تم قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر جھانک کر کے دیکھو، تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، کبھی ہم اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے، کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ آسمان کیسے ٹکا ہوا ہے، کبھی ہمیں یہ پہاڑ نظر نہیں آتے، اللہ کی یہ قدرت ہمیں نظر نہیں آتی کہ یار یہ زمین کا بچھونا کیسے بچھایا گیا ہے، یہ درخت ہمیں نظر نہیں آتے، یہ پھلوں کا اگنا ہمیں نظر نہیں آتا، یہ پیڑوں کا اگنا ہمیں نظر نہیں آتا، یہ پھلوں کا درختوں پر اترنا ہمیں نظر نہیں آتا۔ عزیزو، ایسی ایک چیز ہے، نہ جانے آپ کو کتنی ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہی کہو گے ہاں یار یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہ جو دنیا چل رہی ہے میرے عزیزو، یہ رب کریم کی ہی قدرت ہے۔ لیکن ہمارا درد تو یہ ہے نا کہ ہم تو خرافات کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور پھر مارکیٹ میں مہینہ یا 2 مہینہ گزرتا ہے، ایک نئی خرافات پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اب تک کتنی خرافاتیں پیدا ہو چکی ہیں، کتنی ایسی باتیں کہ جس کا نہ سر نہ پیر، اس کا کوئی تعلق نہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں جس کا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہماری عوام بھی کتنی بھولی ہے یار، پھر اسی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حال کیا ہے ہماری عوام کا؟ کبھی ہمیں روٹی میں اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ہمیں درخت کاٹتے ہیں تو اس درخت کے اندر ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بادلوں میں ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بادلوں میں ہمیں گھوڑے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کسی پھل کو کاٹتے ہیں اس کے اندر ہمیں اللہ محمد دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی لکڑی کے اوپر ہمیں اللہ محمد دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی درخت کے پتے کے اوپر ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں ہمیں گنبد خضرا چھپا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہیں پر ہمیں کعبہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی جہاں پر 2-3 آڑے ٹیڑے نشان لگے ہوئے ہیں، اگر کسی چیز پر نشان لگ جائے، اور روٹی جو ہوتی ہے اس کو جب سیکا جاتا ہے، آج تو گیس کا معاملہ ہے، لکڑی یا چولہے میں اس کو جو سیکا جاتا ہے تو وہاں جب وہ سکتی ہے روٹی تو کہیں سے جل جاتی ہے تو نشان پڑ جاتے ہیں، نشان ہو جاتے ہیں، وہیں ہمیں کعبہ نظر آنے لگتا ہے، وہیں ہمیں اللہ محمد لکھا ہوا نظر آنے لگتا ہے، کبھی ہمیں قرآن میں بال نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اب جو یہ نیا فتنہ چلا ہے، نیا یہ معاملہ جو چلا ہے کہ ہمیں بوتل میں کعبہ نظر آ رہا ہے، بوتل میں ہمیں مینار نظر آ رہے ہیں، ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ہمیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور عوام پھر کتنی بھولی ہے، اس کو خرید رہے ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں، اس کو اپنے مکان میں رکھ رہے ہیں بوتل کو۔ اور ایک جگہ سے تو یہ بھی خبر آئی کہ چند بوتلیں اکٹھی کرنے کے بعد میں بیچ میں رکھا ان بوتلوں کو اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوگا اس عوام کا؟ یار تجھے بوتلوں میں تو کعبہ نظر آ گیا، بوتل میں تجھے گنبد خضرا نظر آیا، بوتل میں تجھے مینار نظر آ گیا، لیکن تجھے کبھی اپنی مسجد کا مینار نظر نہیں آیا، کبھی اپنے محلے کی مسجد تجھے نظر نہیں آئی، کبھی تجھے وہ آواز نہیں آئی جو محلے کی مسجد سے 5 مرتبہ دن میں آتی ہے، کبھی تو نے اپنے محلے کی مسجد میں جا کر کے نہیں دیکھا
اور کتنے وہ مالدار کہ جن پہ حج کرنا فرض ہے. یار کعبہ دیکھنے کا اتنا شوق ہے, گنبد خضرا دیکھنے کا شوق ہے, تجھ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے. اللہ نے تجھے اتنی استطاعت دی ہے, پیسے کو خرچ کر حقیقت میں دیکھ کے آنا, پیسے کو خرچ کر اور حقیقت میں کعبے کا طواف جا کر کے کر اور گنبد خضرا کا دیدار کر. میرے عزیز یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, آپ کو بھٹکانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ جی کس دور میں رہیں اس بات کا ذرا بھی آپ کو اندازہ ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کبھی سوچیں کہ اس پلاسٹک کی بوتل سے کعبے کا کیا تعلق ہے, اس پلاسٹک کی بوتل سے گنبد خضرا کا کیا تعلق ہے, اس پلاسٹک کی بوتل سے مینار کا کیا تعلق ہے. کبھی ہم نے یہ خیال کیا, یہ سوچا؟ کبھی نہیں سوچیں گے. بہت ساری جگہوں سے تو یہاں تک خبر آئی کہ جس کولڈ ڈرنک کی بوتل میں یہ دکھائی دے رہا ہے اور جن جن دکانوں پر وہ کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی تھی ان دکانوں والوں کا مزہ آ گیا. مہینوں سے نہیں بک رہی تھی, وہ گھنٹوں میں بک کر کے ختم ہو گئی. تو کون ہے لینے والے؟ وہی بے وقوف لوگ کہ جن کو دین کی باتیں بتاؤ, جن کو قرآن کی باتیں بتاؤ, حدیث کی باتیں بتاؤ تو اس طرف نہیں آئیں گے. لیکن ایسی خرافات وہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. پھر ہر طرف یہی شور ہے, اللہ کا کرشمہ, اللہ کی قدرت. میرے عزیزو, دین اسلام تو وہ دین ہے یار کہ اس کے ماننے والوں کو کسی خرافات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیں دیا ہے اور ہمارے پاس تو ایسا آئیڈیل ہے, ایسا رہنما ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں نا, جو باطل مذاہب ہیں, اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں, کسی بھی مذہب کے پاس میں ایسا رہنما نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پاس میں ایسا رہنما نہیں ہے, ایسا آئیڈیل نہیں ہے. یہ دنیا والے ہمارے آئیڈیل نہیں, یہ دنیا والے ہمارے رہنما نہیں ہے. ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے, جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. مت جاؤ کسی بھی طرف, پیچھے ڈال دو ساری خرافات کو, دور ہو جاؤ ان ساری خرافاتوں سے. بس ایک آیت پر اپنی توجہ رکھو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, ہمیں اسی حساب سے اپنی زندگی جینا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, کس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس بات پر توجہ دو, اس بات پر غور کرو. اور اللہ کی قدرت دیکھنی ہے آپ کو تو دنیا میں گھومو یار. یہ پہاڑ دیکھو آپ, یہ زمین دیکھو, آسمان دیکھو, اور وہاں تک نہیں جا سکتے تو اپنے آپ کو دیکھو. کبھی آپ نے اپنے آپ پر غور کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ یہ فنگر پرنٹ کبھی آپ نے دیکھے اپنے؟ دنیا کے اندر کروڑوں اربوں انسان ہیں, لیکن کبھی بھی کسی کا فنگر پرنٹ میچ نہیں کھاتا ہے. سب کے الگ الگ انگلیاں ایک سی نظر آ جائیں گی لیکن فنگر پرنٹ الگ الگ ہے. تو یہ کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ تیری آنکھیں یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ تیرے ہاتھ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ تیرا جسم یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ تیرے دانت یہ تیری زبان یہ تیرے کان یہ سب کچھ کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ کبھی میرے عزیز اپنے آپ پر غور کر, بھی اپنے آپ پر غور کرے گا نا تو کہ یار یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو انسان کتنے ہیں دنیا کے اندر, کبھی کسی کا چہرہ کسی سے میچ نہیں کھاتا, سب الگ الگ ہیں, نقشے الگ ہیں, صورتیں الگ ہیں, سارے معاملات الگ ہیں. کبھی اس چیز پر بھی تو غور کر میرے عزیز, اور صرف غور نہ کر کہ اگر تیرا جسم صحیح اور سلامت ہے تو اس رب کا شکریہ بھی ادا کر, اس اللہ کا شکریہ بھی ادا کر. بس یہی باتیں بتائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو کوئی اور کام نہیں ہے, بس انہیں تو وہی قرآن و حدیث وہی پرانی باتیں. معاذ اللہ رب العالمین. ایسے لوگ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں. قرآن و حدیث کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے ہیں, لیکن ایک بات حقیقت ہے, تمہیں سچ سننا پسند نہیں ہے, تم سچ سننا نہیں چاہتے ہو. کوئی نماز کی بات کرے تو تمہیں یہ سننا پسند نہیں ہے, کوئی روزے کی بات کرے تمہیں یہ سننا پسند نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ دینے کی بات کرے تو امیروں کو یہ سننا پسند نہیں ہے, کوئی بات کرے کسی کی مدد کی تو تمہیں یہ سننا پسند نہیں ہے. لیکن ابھی کوئی خرافات آ جائے تو تم سارے اسی طرف جاتے ہوئے نظر آؤ گے. میرے عزیزو, یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں آیا ہے, ہمیں میسر ہوا ہے یہ مہینہ, تو اس کی قدر کریں, خرافاتوں کی طرف نہ جائیں. یہ ہمیں موقع ملا ہے اپنے گناہوں سے معافی کا, توبہ و استغفار کا ہمیں یہ موقع ملا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا ہمیں موقع ملا ہے, رب کی عبادت کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے, سجدہ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے.
سجدہ کر رب کی بارگاہ میں، عبادت کر رب کی کثرت سے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اپنے سر کو جھکا دے، تمام خرافاتوں کو چھوڑ دے میرے عزیز۔ یاد رکھنا یہ موقع تجھے اس بار مل گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان تجھے نہ مل پائے، آنے والا وقت تجھے نہ مل پائے۔ تو اپنا سارا وقت انہی خرافاتوں میں نکال دے، اپنے سارے ٹائم کو انہی چیزوں میں نکال دے۔ اپنا وقت ضائع کرنے والوں، اپنے قیمتی وقت کو بیکار باتوں میں ضائع کرنے والوں، یاد رکھنا جب جاؤ گے نا دنیا سے تو تمہیں افسوس ہوگا، تم سوچو گے کہ یار میں نے فلاں لمحہ یوں ہی برباد کر دیا تھا، بیکار کر دیا تھا، کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس لمحے میں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا۔ ایک بار جسم سے روح جدا ہو گئی، روح نکل گئی میرے عزیز، تو اس کے بعد میں روح واپس نہیں آئے گی اس جسم کے اندر۔ جو کچھ کیا تھا تم نے لکھ لیا گیا، غلط افواہیں، غلط باتیں تم نے معاشرے کے اندر پھیلائی تھی، لوگوں کو گمراہ کیا تھا، جتنے تم نے غلط کام کیے تھے یا نیکیاں کی تھی، سب کچھ لکھ لیا گیا، اور تمہیں اس سب کا وہاں جا کر کے حساب دینا۔